بادشاہ کا ہم شکل۔ شکار کے دوران ایک بادشاہ اپنے سپاہیوں سے بچھڑ گیا، البتہ سپہ سالار ان کے ساتھ تھا۔ وہ جنگل میں بھٹک کر واپس کا راستہ بھول گئے۔ پریشانی ان کے چہرے پر نظر آنے لگی۔ ابھی تھوڑی سی دیر گزری تھی کہ اچانک سپہ سالار چلایا، بادشاہ سلامت! یہ دیکھیں، ایک جھونپڑی نظر آ رہی ہے، وہاں چلتے ہیں، یقیناً وہاں سے ہمیں مدد ضرور ملے گی۔ وہ جھونپڑی کے قریب گئے تو سپہ سالار نے آواز لگائی، کوئی ہے؟ تھوڑی دیر میں ایک شخص باہر آیا۔ بادشاہ اور سپہ سالار نے جیسے ہی اس شخص کو دیکھا، حیرت کے مارے دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ شخص ہو بہو بادشاہ کا ہم شکل تھا۔ دونوں حیرت سے اسے دیکھتے رہے۔ پھر سپہ سالار نے اس سے کہا، دیکھو، ہم شکار کرتے کرتے راستہ بھٹک گئے ہیں۔ یہاں سے نکلنے میں ہماری رہنمائی کریں۔ وہ شخص بولا، کیوں نہیں، مگر آپ لوگ کافی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، کچھ دیر میرے قریب کھانے میں آرام کیجیے۔ ٹھیک ہے، بادشاہ سلامت یہ کہہ کر جھونپڑی کے اندر داخل ہوئے۔ چونکہ وہ کافی تھک چکے تھے، اس لیے آرام کے لیے لیٹے تو ان کی آنکھ لگ گئی۔ سپہ سالار کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ سپاہی سالار نے اس شخص کو جھونپڑی سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ باہر آ کر وہ اس شخص سے کہنے لگا، تمہیں معلوم ہے کہ اندر سونے والا شخص کون ہے؟ جی، کوئی میرا امیر شخص دکھائی دیتا ہے، وہ اس ممالک کے بادشاہ سلامت ہے۔ کیا؟ وہ حیرت سے بولا، وہاں، اور شاید تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری شکل ان سے ہو بہو ملتی ہے۔ اگر ان کے کپڑے تمہیں پہنا دیے جائیں تو تم بادشاہ لگو گے۔ کیا واقعی؟ وہ حیرت سے بولا۔ سپہ سالار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، یقیناً تم اپنی غریبی سے تنگ ہوگے، اگر تم میرے ایک بات مانو تو تم ہمیشہ کے لیے اپنی غریبی سے نکل سکتے ہو۔ اس نے حیرت سے پوچھا، اچھا، وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ تم میرے ساتھ مل جاؤ، ہم کسی چیز میں بے ہوشی کی دوا ملا کر بادشاہ کو پلا دیں گے، ان کے کپڑے تم کو اور تمہارے کپڑے ان کو پہنا دیں گے، اس طرح تم بادشاہ کے روپ میں میرے ساتھ محل چلیں گے، اور وہاں جا کر دربار کے دوران وزیر خاص کا منصب مجھے دلا دینا، بس تم بادشاہ بن کر شاہی کرسی پر بیٹھے رہنا اور سارے حکم میرے چلیں گے، اس طرح ہم مزے کی زندگی گزاریں گے۔ بولو، منظور ہے؟ وہ کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر بولا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ یہ سن کر سپہ سالار کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ صبح کا سورج مطلوب ہوا، چاروں طرف پرندوں کی آواز چہچہا رہی تھی۔ بادشاہ سلامت بیدار ہوئے تو ان شخص نے ان کے لیے ناشتے کا انتظام کیا۔ سپہ سالار نے آنکھوں میں اس شخص کو اشارہ کیا۔ اس پر اس نے اسباب میں سر ہلایا۔ پھر اس نے سپہ سالار اور بادشاہ کو قہوہ پیش کیا۔ دیکھیں، میں ان کپڑوں میں بالکل بادشاہ لگ رہا ہوں نا؟ سپہ سالار نے نظر بڑھ کر اسے دیکھا اور خوش ہوتے ہوئے بولا، ارے واہ، تم تو بالکل اصل بادشاہ ہی لگ رہے ہو۔ پھر اس نے فوراً اپنے بائیں طرف دیکھا تو بادشاہ کو غریب کے کپڑوں میں ملبوس بے ہوش پایا۔ سپہ سالار نے کہا، تم نے بہت عقل مندی کا فیصلہ کیا ہے، بادشاہ کو ہم ادھر ہی بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیں گے، اب ہم محل میں راج کریں گے، چلنے کی تیاری کرو، راستہ تو تمہیں معلوم ہی ہے۔ یہ کہہ کر دونوں گھوڑے پر سوار ہوئے اور محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ محل پہنچ کر سپہ سالار نے اس سے کہا، آج شام کو جب دربار لگے گا تو تم وزیر خاص کو اس کے منصب سے ہٹا کر گرفتار کا حکم دے دو گے اور اس کی وجہ یہ بتاؤ گے کہ اس نے آپ کو دامت موجودگی میں ملکی نظام کو صحیح طور پر نہیں سنبھالا ہے، اور پھر وزیر خاص کے عہدے کے لیے ہمارا نام تجویز کرو گے۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، آپ جیسے کہیں گے میں ویسا ہی کروں گا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ کام ہم کل کریں گے تاکہ کوئی شک نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، کل شام کو یہ کام ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر سپہ سالار چلا گیا۔ شام کو دربار لگا۔ آج دربار میں معمول سے زیادہ افراد تھے۔ دربار میں تمام لوگ بادشاہ کا انتظار کر رہے تھے۔ بادشاہ سلامت دربار میں تشریف لائے اور شاہی کرسی پر بیٹھے ہوئے بولے، آج ہم ایک اہم فیصلہ سنانے جا رہے ہیں، وہ یہ کہ ہم ایک عذاب کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ سن کر دربار میں ایک شور سا ہونے لگا، سب آپس میں کس پس کرنے لگے، جبکہ سپہ سالار مسکرائے جا رہا تھا۔
کون ہے وہ غدار عالم پناہ؟ ایک وزیر نے پوچھا۔ بادشاہ نے ایک نظر دربار پر ڈالی اور پھر اپنا ہاتھ اٹھا کر وزیر خاص کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھ کر وزیر خاص کے پسینے چھوٹ گئے۔ پھر اچانک بادشاہ کا ہاتھ سپہ سالار کی طرف اٹھا اور وہ چونکا۔ وہ غدار سپہ جابر ہے۔ یہ سن کر دربار میں ایک سکتہ طلع ہو گئی۔ سپہ سالار چونکا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عالم پناہ؟ یہ کہہ کر وہ بادشاہ کے قریب آیا اور سرگوشی میں بولا، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ وزیر خاص کو ہٹانے کا کہا تھا تم کو، اور تم یہ کون سا کھیل کھیل رہے ہو؟ ابھی میں سب کو سامنے تمہاری حقیقت بتا دوں گا کہ تم بادشاہ نہیں ہو بلکہ اس کے ہم شکل ہو۔ بادشاہ مسکرایا اور بولا، تمہیں ابھی معلوم ہو جائے گا حقیقت کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اشارہ کیا۔ سپاہی ایک شخص کو دربار میں لایا۔ سپہ سالار کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ بادشاہ کا ہم شکل تھا۔ وہ کبھی بادشاہ کو اور کبھی اس کے ہم شکل کو دیکھتا۔ بادشاہ نے سپہ سالار سے کہا، تم حیران ہو رہے ہو کہ یہ سب کیا ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، اصل بادشاہ میں ہی ہوں، اور وہ میرا ہم شکل غریب انسان ہے، جیسے تم نے میری جگہ بادشاہ بنانے آئے تھے۔ جب تم نے اس شخص کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف سازی کی تو بلا ظاہر وہ شخص مان گیا تھا، مگر اس کے ایمان نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا۔ اس نے مجھے بے ہوش کرنے کی بجائے تمہیں قہوے میں کچھ ملا کر بے ہوش کر دیا، اور مجھ سے اس نے ساری حقیقت بیان کر دی۔ پھر جب تمہیں ہوش آیا تو وہ خود جھوٹ موٹ کا بے ہوش ہو گیا تاکہ تم اسے بادشاہ سمجھو۔ اس نے مجھے واپسی کا رستہ بھی سمجھا دیا تھا تاکہ میں محل آسانی سے پہنچ سکوں۔ سپہ سالار حیرانگی سے یہ سب سن کر رہا تھا۔ پھر بادشاہ اپنے ہم شکل سے مخاطب ہوا، ارے نیک انسان، کیا تم بتانا پسند کرو گے کہ تم سپہ سالار کے ساتھ مل کر بادشاہ بن کر آرام کی زندگی گزار سکتے تھے؟ تمہارا ارادہ کیسے بدلا؟ وہ بولا، دراصل حضور والا، ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہوتی۔ میں اپنی مختصر زندگی کے لیے آخرت خراب نہیں کر سکتا تھا، اور ویسے بھی جو آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ بعد میں مجھے بھی مروا سکتا ہے، اور ویسے بھی بے ایمانی کے سونے کی نوازے سے ایمانداری کی ایک وقت کی روٹی ہی بہتر ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ بادشاہ سلامت بولے، لے جاؤ اس سپہ سالار کو اور اسے زندان میں ڈال دیا جائے۔ سپاہی سپہ سالار کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ بادشاہ نے اس شخص کو کافی انعام و اکرام سے نوازا اور حکم دیا کہ اس کے رہنے کے لیے ایک گھر کا بھی انتظام کیا جائے اور اس کے ایمانداری کے حصے میں معقول ماہانہ وظیفہ جاری کیا جائے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس عارضی دنیا کے لیے ہمیں اپنی آخرت خراب نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایمانداری